وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک بہت ہی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور آخری درس حدیث بھی حضرت شیخ الحدیث مفتی نظام الدین حفظہ اللہ محمد دادل العالی سے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ جو طلباء ہیں یہ کیا پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھایا جاتا ہے. روزانہ ان کا جو معمول ہے صبح سے شام تک تو ہے. اب اس مجلس میں جو ذکر کیا گیا آخری حدیث کے متعلق اور باب کے متعلق، اس میں میزان کا ذکر ہوا، تسبیح کا ذکر ہوا، اعمال کے وزن کا ذکر ہوا. تو میں نے یہ 10-15 منٹ میں 3 باتیں تو طلباء کے لیے جو ماشاءاللہ فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے بیان کرنی ہے. اس کی تو ہو سکتا ہے جو بندے بیٹھے ہیں ان کو آگے جو عوام ہے اتنی سمجھنا ہے، اور 3 باتیں آپ کے لیے بھی ہیں وہ بھی اسی سے متعلقہ ہیں، وزن اور میزان کے متعلقہ. تو پہلے جو ہے وہ یہ طلباء کرام نے ماشاءاللہ ابھی جو ختم کیا ہے یہ ان کے لیے ایک بات ہے. حدیث کی معرفت، نبی علیہ السلام کی معرفت کے لیے، اور یہ کیونکہ ابھی آگے جا کے مزید جو ہے حدیث سمجھیں گے، سکھائیں گے، پڑھائیں گے، تو یہ باتیں ان کے لیے جو ہے وہ مفید ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ طلباء کرام کے لیے حدیث کے متعلق بات ہے جو سیدنا عبدالعزیز الدباغ قدس سر العزیز سے سوال ہوا احادیث کے متعلق، ان کی سمجھ کے متعلق. مثال کے طور پر جنہوں نے وہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی اور یاد بھی ہوگی کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اونٹوں کی درخواست کی کہ ہمیں کچھ اونٹ دے دیے جائیں. تو حضور پر نور سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میرے پاس اونٹ ہیں اور نہ میں نے آپ کو دینے ہیں، بلکہ قسم اٹھائی. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ وہ لوگ جب جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے ان کو واپس بلایا اور اونٹ عطا فرما دیے. تو وہ جو بہت بڑے مجتہد تھے، فاس میں جو سب سے پہلا یعنی یونیورسٹی اور مدرسہ جو قائم کیا گیا، جس میں قاضی ابو بکر بن عربی اور شیخ ابو عبداللہ ابن بطوطہ اور شیخ ابن خلدون اور شیخ ابو الحسن علی شاذلی، یہ سارے وہاں کے، شیخ ابو مدین مغربی، شیخ ابو العباس المرسی، یہ سارے وہاں کے فارغ تھے وہاں اس مدرسے کے. تو یہ اس مدرسے کے استاد تھے. تو انہوں نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آپ علیہ السلام نے
ان کو پہلے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اور پھر بعد میں بلا کے دے دیا، اور قسم بھی اٹھائی، اور پھر انہوں نے تعبیر نسل والی حدیث بھی بیان کی کہ جس میں آپ علیہ السلام گزر رہے تھے تو صحابہ کرام کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پیوند لگا رہے ہیں تاکہ پھل اچھا آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نہ بھی لگاؤ تو پھر بھی اچھا ہی آئے گا۔ وقت گزرا، وہ کھجوریں پک گئیں، تو وہ کھجوریں کا جو پھل ہے وہ اتنا اچھا نہ آیا، تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا پھل اتنا اچھا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ کا قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ یہ نہ لگانا، تو ہم نے نہیں لگایا۔ تو اس طرح کی چند حدیثیں ان کی خدمت میں عرض کی گئیں کہ ہمارے لیے یہ کو سمجھنا تو مشکل ہے، تو آپ فرمائیں۔ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان احادیث کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے جس کو نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہے، آپ کے باطن کی معرفت حاصل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے کیا مراد؟ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا جو باطن اقدس، جو روح مبارکہ تھی، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ 3 مشاہدات میں رہا کرتے ہیں۔ آپ کا جو باطن ہے، بعض مرتبہ تو آپ اللہ جل مجدہ کے جلال اور ان صفات اور ان معاملات کی طرف جو ہے اس مشاہدے میں آپ کی روح ہوتی، اور بعض مرتبہ اللہ پاک کی جو صفات جمال ہیں اور مشاہدہ جو حضور علیہ السلام کو ہوتا ان کا، اور بعض مرتبہ جو ہے مخلوق کے ذریعے سے خالق کے افعال کا مشاہدہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کا جو کلام ہے، کوئی بھی حدیث ہوگی تو وہ ان 3 انوار سے جو نکلے گی، 3 مشاہدات سے نکلے گی۔ تو جو بندہ ان 3 مشاہدات کے کو سمجھتا ہے تو اس کو حضور علیہ السلام کے اس کلام کی سمجھ آئے گی صحیح، اگر یہ نہیں تو وہ اشکال میں پڑ جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب وہ اشعریین کا واقعہ پیش آیا جنہوں نے اونٹ مانگے تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام اللہ پاک کی صفات جلالیہ اور اللہ پاک کی توحید اس مشاہدہ میں تھے۔ تو آپ کا جو کلام صادر ہوا کہ میں نے تمہیں نہیں دینا، اور میں کیا تمہیں جو ہے قسم بھی اٹھائی، تو فرمایا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی توجہ نہ ان کی طرف نہ اپنی طرف، صرف اللہ کی طرف تھی، اللہ کی قدرتوں کی طرف تھی۔ تو آپ نے یہ کلام فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام مشاہدہ خلق کی طرف آپ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح وہ پیوند لگانے والی جو یعنی حدیث ہے، اس وقت بھی کہ اللہ جل مجدہ ہی فائل حقیقی ہے، اسی کے مشاہدے میں تھے، تو اس کے مطابق کلام فرمایا، اور جو بعد میں فرمایا وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مطابق کلام فرمایا۔ تو اسی طرح اس نور کی وجہ سے ہی، یعنی جو آپ علیہ السلام کی روح مبارک کا نور ہے، ذات کا نور ہے، وہ مشاہدہ ہے، اسی کی وجہ سے پھر حدیث قدسی اور دوسری حدیثوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ورنہ تو یہ وہ بھی عام حدیثیں بھی اللہ ہی کے حکم سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور حدیث قدسی بھی اللہ ہی کے حکم سے، لیکن وہ صرف مشاہدے کی وجہ سے ان میں جو ہے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو ویسے ایک آپ کے لیے بات تھی، میں نے کہا چلو کر دیں۔ اب آخری بات جو ہے وہ میرے جیسے ان پڑھ لوگ کم سمجھوں کے لیے ہے، وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے مجھے شارٹ کٹ ملے، میں امیر جلدی بن جاؤں، میں جو ہے امتحان بڑی آسانی سے پاس کر لوں،
میں کھانا وہ کھاؤں جس میں طاقت بہت ہو، میوے کھاؤں اور جلدی طاقت حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کچھ اعمال بتا دیں جن کا کرنا بہت آسان ہو لیکن وزن جو ہے قیامت والے دن زیادہ ہوتا، کہ ہم تھوڑے سے کریں ہمارا کام چل جائے، شارٹ کٹ جس کو کہتے ہیں۔ ہر بندہ اس کے پیچھے ہے، مجھے ولی بھی میں ایک دم بن جاؤں، امیر بھی ایک دم بن جاؤں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چند اعمال بیان کیے ہیں جن کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ اس میزان پر ہوگا قیامت والے دن، اور کرنا بہت آسان ہے۔ وہ 3 اعمال آپ کے لیے، میرے لیے، علماء ماشاءاللہ وہ تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، میرے آپ جیسے لوگ یہ بھی کر لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ حالت میں رہے۔ کیا رہے؟ ایمان جو ہے ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ میرا ایمان یا رب العالمین مجھے قوی عطا فرما، میرا ایمان قوی رہے، طاقتور رہے، افضل حالت میں رہے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، کہ اگر چاہتے ہو ایمان تمہارا اوپر ہی اوپر جائے، ایمان تمہارا طاقتور ہو جائے، قوی ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ خیال اپنے ذہن میں تازہ رکھو کہ جہاں کہیں بھی جا رہے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ اس خیال کو ذہن میں شعوری طور پر، بازار میں آپ چل رہے ہیں، گھر میں آپ چل رہے ہیں، کاروبار میں گئے ہیں، یا مثال کے تو دفتر میں گئے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل الایمان، ایمان کا جو افضل درجہ پہ رہنا چاہتے ہو وہ اس خیال میں، اس شعور میں ہمیشہ رہو کہ اللہ جل مجدہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ایک عمل ہو گیا۔ اس سے دیکھیں آپ کا ایمان ہمیشہ افضل۔ آپ نے پڑھا کچھ نہیں، پڑھنا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ یہاں بیٹھے ہیں یا گھر جائیں یا رستے میں جائیں، اس شعور کو، اس خیال کو بار بار دہرانا اپنے ذہن میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اسی دن سے آپ کے ایمان افضل درجے میں، آپ کے شعور میں تبدیلی، یہاں تک کہ دیکھیں یہ وہ سبق ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو دیا جب ان کو فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ لیں اللہ جل مجدہ انبیاء کو یہ یاد دہانی فرما رہا ہے، اور یہی کلام حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ کوئی غم نہ کریں، اللہ جل مجدہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب تک آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں یہ خیال رہے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد اللہ کی آپ کے ساتھ ہوگی، تو ایک تو پہلا عمل یہ ہے، آسان بھی ہے، کچھ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کچھ بوجھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے جن کے 2 اعمال جن کا درجہ بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر الا ادلکم، کیا میں آپ کو ایسے 2 اعمال نہ بتا دوں جن کا کرنا، جس طرح یہاں ہے نا کہ زبان پر ہلکے ہیں یہ کلمات، زبان پر ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان، یعنی زبان پر، وہاں فرمایا جو کمر پر ہلکے ہیں۔ اے ابو ذر میں 2 اعمال نہ آپ کو بتاؤں کہ جو کمر پر، یعنی کرنے بہت آسان ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ یہ جو حدیث شریف جو آپ نے سنی ہے یہ ہے ذکر کے متعلق، کہ وہ جو ذکر جو ہے وہ میزان پر بھاری ہوگا۔
اب یہ جو حدیث سن رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، اس میں دو اعمال کا، اس میں دو کلمات کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں دو عملوں کا ذکر ہے، دو اعمال کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں بابا پر قربان، ضرور ہمیں بتائیں وہ عمل کرنے جو بہت آسان ہے اور قیامت کے دن جب وزن کیا جائے بہت بھاری ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا، پہلا فرمایا کہ ابو ذر، پہلا عمل ہے طول السمت طویل السکوت، یعنی کہہ لیں یعنی زیادہ تر خاموش رہنا۔ اب دیکھیں آپ کو، ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں، حضرت صاحب ہم سے تو بڑے بڑے ذکر نہیں ہوتے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، بزی رہتے ہیں، ہم سے نہیں بیٹھ کے پڑھا جاتا۔ اچھا نہیں پڑھا جاتا، یہ عمل کر لو، زیادہ خاموش رہو۔ طویل السکوت ہونا، اور ایک امام ابن حبان اور امام حاکم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ اول العبادہ، سب سے اول عبادت یہ خاموشی ہے۔ یہ اسلام میں خاموشی بھی حضور مع اللہ کے ساتھ جو ہے یہ عبادت ہے بہت بڑی۔ خاموش رہنا، اس سے بندہ غیبت، چغلی، بہت سارے شرور سے بچا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، امام ترمذی نے لکھا شمائل میں کہ آپ علیہ السلام کی مجلس بھی ایسے ہی ہوا کرتی کہ آپ کلام فرماتے اور پھر خاموشی ہو جاتی، اور آپ جب کلام فرماتے تو وہ حدیث ہے، ورنہ خاموش رہتے، زیادہ کلام آپ علیہ السلام نہیں فرمایا کرتے۔ تو یہ دوسرا عمل آپ کے لیے تحفہ ہے، میرے لیے بھی، کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو زیادہ تر خاموش رہیں۔ گفتگو کریں تو پھول کھلیں، خوبصورت گفتگو، کسی کو نفع ہو، نہیں تو خاموشی بھی ذکر ہے، خاموشی بھی حضوری کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا اس حدیث کے مطابق، پہلا اور ترتیب کے ساتھ دوسرا۔ اب جو دوسرا عمل ہے آخری، یعنی وہ یہ ہے، آپ علیہ السلام نے جو فرمایا، میں اس کی تھوڑی تشریح تھوڑی سی کر رہا ہوں آپ کے۔ جس سے بھی ملے، جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو، صبح اٹھتے ہیں گھر سے میں ملاقات ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں پڑوسیوں سے ہوتی ہے، کام پہ جاتے ہیں کام والوں سے ہوتی ہے، زمینوں پر جاتے ہیں کسانوں سے ہوتی ہے، ڈاکوں سے ہوتی ہے، رستے میں لوگ جو چل رہے ہیں، جس سے بھی ملاقات ہو اس کو جس حالت میں بھی پائیں، آپ کی کوشش ہو کہ مجھ سے ملاقات کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ اگر نا امید ہے تو کسی کو امید دے دیں، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کریں، مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ دیں۔ یعنی آپ اس مزاج سے، اس اخلاق سے، اس رویے سے لوگوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ، آپ کا معاملہ، آپ کا ٹاکرا ہو، آپ کا جو ہے جو بھی یعنی انٹریکشن ہو، آپ کی کوشش ہو کہ جو بھی اس کی حالت ہے، میری ملاقات کے بعد میں نے کوشش کری اس کے بعد اس کی بہتر ہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے قسم، حلف اٹھایا، فرمایا اس ذات کی قسم اے ابو ذر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ کوئی بندہ بھی یعنی ایمان اور فرائض کے بعد کوئی بندہ بھی مخلوقات میں سے قیامت والے دن ان سے افضل اعمال میں سے اعمال نہیں لے کے آئے گا۔ یہ بھی آخر میں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ آپ کے لیے تحفے ہیں تین۔ ایک کیا؟ حضوری، جس کو احسان بھی کہتے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ خیال میں رکھیں۔ نمبر دو، خاموش رہیں، زیادہ تر یہ بھی عبادت ہے، کلام کریں تو وہ خاموشی سے بھی خوبصورت ہو۔ نمبر تین، جس سے بھی ملے جب جدا ہو تو اس وقت وہ بندہ خوش ہو جائے، کہے کیا بندے سے ملاقات ہوئی تھی، میری تو طبیعت خوش ہو گئی ہے، میری تو ذہنی پریشانی دور ہو گئی ہے، اس مسکراہٹ سے، اس اخلاق سے، جس کو حسن اخلاق بھی کہتے ہیں، خوش اخلاقی بھی کہتے ہیں۔ خوش اخلاق کا کیا مطلب؟ وہ ایسے اخلاق کے ساتھ کہ اگلا خوش ہو جائے۔ تو یہ تین باتیں طلباء کے لیے تھی، تین باتیں آپ عوام کے لیے ہیں اور میرے لیے ہیں۔ اللہ جل مجدہ سب سے پہلے مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔
ماشاء اللہ